يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير في رمضان شد ميزره وأيقظ ليله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کا جتنا احسان مانے اتنا کم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت. ہماری کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے کہ اس نے ہمیں رحمت کا عشرہ دیا، پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو اس کی رحمت میں نہیں ڈھانپا. پھر اللہ نے دوسرا عشرہ مغفرت کا عطا فرمایا، جس کا آج آخری دن ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، بندوں سے پیار کرتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ رمضان عطا فرماتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں جو یہ رمضان عطا فرمایا ہے، واقعتاً ہم اللہ کے محبوب بندوں میں کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، جس میں رحمت کا عشرہ، پھر یہ مغفرت کا عشرہ. اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس دنیا میں رہ کے گناہوں اور کوتاہیوں میں اور لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، وہ آئے ہمارے دربار میں پچھتاوے کے 2 آنسو لے کر اور گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ لے کر. ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ مغفرت کا عشرہ اس کا آج آخری دن ہے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب اپنے گناہوں کی مغفرت کروا. مغفرت کا عشرہ ہے، آخری دن ہے، اور جمعہ کا دن. جمعہ کے دن ویسے بھی دعا کی قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے. جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار، اور اس میں بھی افطار سے پہلے کا وقت جو انتہائی دعا کی قبولیت کا عین وقت ہے، تو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی. اس میں ہماری طرف سے کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی مغفرت کروائیں. پھر اللہ ہم سب کو تیسرا عشرہ عطا فرما رہے ہیں جو جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے جس کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرنے والا. کوئی آدمی جہنم میں جانا نہیں چاہتا، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار ہو. ایمان والا بندہ ہے تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ جہنم میں جائے، کیونکہ اللہ اپنے قرآن میں جس انداز سے جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو فرماتے الامان والحفیظ، اللہ ہی حفاظت فرمائے کہ اس طرف جانا ہی نہ. جس طریقے کی آگ کا تذکرہ، جہنمیوں کے کھانے پینے کا تذکرہ، جہنمیوں کی چمڑی اور انتڑیوں کے جل جانے کا مسئلہ جس طریقے سے اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، تو اللہ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو یہ تیسرا عشرہ میرے بھائیوں جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ. تو اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے جہنم کی آگ سے آزادی مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے،
اپنے اولاد کے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے، اپنے جاننے والوں کے لیے مانگے، زیادہ سے زیادہ جہنم کی آگ سے آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ پھر یہ کہ تیسرا عشرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی، جب تک آپ دنیا میں حیات رہیں، پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں رہے، ہر سال پابندی سے رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرماتے تھے، جو کہ سنت اعتکاف ہے۔ اور اللہ کے رسول کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہم ازواج مطہرات پابندی سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ اس کی مثال اس انداز سے سمجھائی جاتی ہے کہ ایک آدمی جو انتہائی ضرورت مند آدمی دنیا میں کھانے پینے کا محتاج ہے، تو وہ ضرورت مند آدمی کسی رئیس اور دل والے آدمی کے پاس چلا جائے اور اس کے گھر پہ ڈیرا ڈال دے کہ جب تک تو مجھے کچھ عطا نہیں کرے گا میں تیرا دروازہ چھوڑ کے جانے والا نہیں۔ وہی مثال اعتکاف کرنے والے کہ اعتکاف کرنے والا آدمی اللہ کے دربار میں آ کے ڈیرا ڈال دیتا ہے کہ اللہ جب تک آپ میری مغفرت نہیں کریں گے، اے اللہ جب تک آپ میرا نام جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں نہیں ڈالیں گے، اے اللہ جب تک آپ مجھے اپنی رحمتوں میں نہیں ڈھانپیں گے، میں تیرے دربار سے جانے والا نہیں۔ یہ اعتکاف کی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی اور پڑھا اور فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا آدمی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو 10 دن مسجد میں رہتا ہے، تو کتنے کام سے وہ رک جاتا ہے، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی چھوٹی مسجد ہے جس میں جمعہ کا اہتمام نہیں ہے اور وہاں پر اگر وہ اعتکاف کیا ہوا ہے تو جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتا۔ تو ایسے بہت سارے کام ہیں جس میں وہ اعتکاف والا آدمی شرکت نہیں کر سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام کاموں کا ثواب بغیر کیے اس کو ملے، چاہے وہ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا ہے، لیکن جنازے میں شرکت کرنے کا جو ثواب ہے اللہ اس کو مسجد میں عطا کرے۔ دوسروں کی ضرورت میں وہ کام نہیں آ سکتا، باہر مسجد سے جا نہیں سکتا، تو دوسروں کی ضرورت میں کام آنے کا جو ثواب ہے اللہ اس کو مسجد میں عطا کرے۔ تو اعتکاف کا بڑا ثواب ہے میرے بھائیوں۔ ہم ہر سال اگر اعتکاف نہیں کر پاتے ہیں تو کم از کم ہمیں 4-5 سال میں 8-10 سال میں موقع نکالنا چاہیے اور ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اگر پوری کی پوری بستی میں سے کوئی آدمی بھی مسجد میں اگر اعتکاف نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک پوری بستی گنہگار ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو کہ ہماری سوسائٹیوں میں اور ہمارے گاؤں وغیرہ کی مسجدوں کے اندر کچھ لوگ بیچارے مسجد میں اعتکاف کر لیتے ہیں تو گویا کہ پورے گاؤں کی طرف سے وہ لوگ یا پوری سوسائٹی کی طرف سے وہ لوگ ذمہ داری ادا کر لیتے ہیں، ورنہ اگر کوئی نہیں کرتا تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ لہٰذا اعتکاف کا معمول بنانا چاہیے۔ عورتوں کو اپنی مستورات کو بھی اعتکاف کی اہمیت سمجھائے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا بڑا آسان ہے، گھر کے ایک کونے کے اندر جگہ خاص کر لیں، ہو سکے تو چارپائی وہاں پر کھڑی کرتے پردہ کھینچ لیں اور وہاں پر بیٹھی بیٹھی وہ گھر کا کام بھی کر سکتی ہیں، وہاں پر بیٹھی بیٹھی تلاوت بھی کر سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے، وہاں پر آرام بھی کر سکتی۔ کچھ نہ کرو، خالی سوتے رہو تب بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اعتکاف میں مسجد میں آ کے اگر کمزور ہیں، عبادتیں نہیں ہو پاتی ہے، حالانکہ عبادتیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم سے کچھ نہیں ہوتا، صرف سوتے رہتے ہیں مسجد میں، تب بھی ثواب سے خالی نہیں۔ لہٰذا اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے میرے بھائی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ اعتکاف کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاک راتوں میں شب قدر کو اتارا ہے۔ شب قدر کتنی بڑی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی، اور اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ رات کیوں عطا فرمائی۔ کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے بعد انبیاء کا تذکرہ ہوا کہ جن کی عمر 800 سال 900 سال، فرمایا کہ انہوں نے 100-150 سال تو ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں گزار لی، اور ان کی عمریں 1000 سال کی ان کی عمریں تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں رنج ہوا، میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کی عمریں تو مشکل سے 50 60 70 80 سال میری امت کی عمریں،
تو میری امت کے لوگ اگر پوری کی پوری زندگی عبادت میں نکال بھی دیں تب بھی ان لوگوں کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کی عمر 1000 سال تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی اس پریشانی اللہ کو دیکھی نہیں گئی، تو اللہ نے یہ رات عطا فرمائی۔ جس کو پوری زندگی میں ایک شب قدر اگر مل جائے میرے بھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ القدر 30واں پارہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ قرآن کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی کہ اللہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ سوال کرتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے بھی ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے خود جواب دے دیا، ارے لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، الف من الشہر 1000 مہینوں سے بہتر، اس کو جوڑے جاتے ہیں تو 83 سال ہوتے ہیں میرے بھائی۔ آج کل کی امت محمدیہ کی عمریں اسی کے قریب کی ہوتی۔ ایک شب قدر اگر انسان کو پوری زندگی میں نصیب ہو جائے اور اس رات کی عبادت اگر اس کو نصیب ہو گئی اور وہ عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی، تو مان لو پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ کتنا سستا سودا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لیلۃ القدر کی تعیین بتا دی تھی، متعین کر دیا تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے رسول بتانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئے تو دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ مبارک مہینے میں لڑتے ہو آپس میں، یہ بات سمجھایا۔ اسی دوران اللہ نے اپنے ہی نبی کو شب قدر کی تعیین بلوا دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شب قدر اللہ نے متعین کر دی تھی اور میں بتانے کے لیے تمہیں آیا تھا، لیکن تم دونوں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی تعیین کو اٹھا لیا۔ اور سنو، اللہ نے تعیین اٹھا لی، اس میں ہی ہم سب لوگوں کے لیے بھلائی، ورنہ کوئی ایک رات متعین ہوتی تو شاید اس میں بھی ہم لوگ سستی کر جاتے، اور بقیہ راتوں میں، رمضان کی بقیہ راتوں میں ہم اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا شب قدر رمضان کی تاک راتوں میں گھومتی رہتی، اور فرمایا کہ اس کو تلاش کرو۔ الگ الگ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے الگ الگ صحابہ کو الگ الگ جوابات دیے، بہت بڑا حدیث کا ذخیرہ ہے، لیکن زیادہ تر جو روایت شب قدر کے بارے میں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے اخیر عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا۔ خالی 27ویں کو متعین مت کر لو میرے بھائی، خالی 27 متعین نہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 تاک راتیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرمایا کہ رات کتنی مبارک ہے تمہیں پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ تمام فرشتوں کو کہو کہ اپنا اپنا کام چھوڑ دو، تمام فرشتوں کو کہو کہ اپنا اپنا کام چھوڑ دو، اور اے جبرائیل فرشتوں کی جماعت لے کر دنیا میں زمین پر اترو، اور جہاں کہیں پر ہمارے بندے عبادتوں میں مشغول ہو تو ان کی عبادتوں پر آمین کہو، ان کے لیے دعا کرو۔ اللہ نے فرشتے جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے تمام کو ان کا کام بند کروا کے حضرت جبرائیل کے ساتھ اللہ نے زمین پر اتار دیا۔ اسی کو اللہ فرماتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے تو اترتے ہی اترتے ہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل بھی اترتے ہیں، اور من کل امر، ہر طرف سے سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا کہ پوری رات سلامتی والی رہتی، پوری رات سلامتی والی، کب تک؟ حتی مطلع الفجر، جب تک کہ سحری کا ٹائم ہو جائے، صبح صادق کا ٹائم ہو جائے، تب تک پوری کی پوری رات سلامتی کی رہتی ہے۔ ہم پورا سال کبھی آرام میں، کبھی دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی میں، اور کبھی وقت کو ضائع کرنے والی محفلوں میں گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے، اور خاص طور پر اس کا عشرہ، آخری عشرہ جو شروع ہونے والا ہے، جس کی پہلی طاق رات آج رات سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی،
جس کی پہلی طاق رات 21ویں رات آج رات سے شروع ہوتی ہے. آج ہی سے جمعہ کا دن ہے، اللہ نے بہترین موقع دیا. کوئی ہمیں بتانے والا ہے، کوئی ہمیں رہنمائی کرنے والا ہے، یاد دلانے والا ہے کہ آج کی رات سے شروع ہو رہی ہے طاق راتیں. پکا ارادہ کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ اس رمضان میں تو انشاءاللہ شب قدر کو تلاش کر کے ہی رہیں گے اور اللہ سے شب قدر کا ثواب حاصل کر کے رہیں گے. اللہ سے رحمتیں اور سلامتیں لے کر رہیں گے، اپنی مغفرت کروا کے رہیں گے. اللہ کی فہرست میں اپنا اور اپنے پورے خاندان کا نام جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں لکھوا کر رہے ہیں. اور پھر بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ ان راتوں میں کچھ عمل ضرور کر لیا کرو. اگر ہم سست قسم کے لوگ ہیں، پوری راتیں ہم سے عبادت نہیں ہو پاتی ہیں، تو کم از کم ان راتوں کے اندر 10 روپیہ صدقہ ضرور کر لیا کرو. تمام ساتھی ارادہ کر لیں، آج رات سے جب تک عید نہیں ہوتی ہر رات میں کچھ کام ہمیں ضرور کرنا ہے. 10 روپیہ صدقہ کرنا ہے کہ اگر آج رات ہم نے 10 روپیہ صدقہ کر لیا اور آج کی رات اگر شب قدر بن گئی، 83 سال تک مسلسل اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. کتنا سستا سودا ہے. دین بڑا آسان ہے، ہم لیزی ہیں کہ دین کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، دین پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے. بڑا آسان ہے میرے بھائی. ہر آدمی ارادہ کر لے، میری حیثیت کے مطابق جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کی توفیق کے مطابق آج رات سے عید کی رات تک روزانہ کم از کم 10 روپیہ صدقہ کرنا. کئی 10 راتوں میں سے کوئی تو رات ہوگی جو شب قدر کی ہوگی، اور اگر شب قدر کی رات میں اگر مجھے صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا تو اللہ کی فہرست میں میرے بارے میں یہ لکھا جائے گا کہ اس آدمی نے 83 سال تک مسلسل اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. اسی طریقے سے دوسرا کام، بغیر تہجد کی نماز کے نہیں سونا ہے. اگر صبح اٹھ پاتے ہیں سحری کے وقت تو تھوڑا جلدی اٹھ جائیں اور کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تہجد کی نیت سے. ویسے تو پورے رمضان بلکہ پورا سال معمول بنانا چاہیے، لیکن کم از کم رمضان میں سحری میں اٹھتے ہیں تو اس وقت اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں. لیکن پھر بھی ان راتوں میں مزید اہتمام کرنا ہے. کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. اللہ کے رسول کے تہجد 8 رکعت پڑھنے کا معمول تھا. اللہ کے رسول ہمیشہ رات میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھی اور 3 رکعت وتر کی ہوتی تھی. یہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی کا معمول تھا. حضور وتر کی نماز ہمیشہ اخیر میں پڑھتے تھے، عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، اور ثواب بھی اس میں زیادہ ہے. اگر آپ کو اپنی ذات پر کانفیڈنس ہے کہ میں صبح اٹھ پاؤں گا تو وتر اخیر رات میں پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول پوری زندگی رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، جس میں سے 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھی اور 3 رکعت وتر کی ہوتی تھی. تو ہم بھی ارادہ کریں کہ کم سے کم 2 رکعت تہجد کی اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. یہ ان راتوں کے اندر ہمیں پڑھ کے سونا ہے. اگر کوئی ایک رات شب قدر کی ٹکرا گئی، اللہ کی فہرست میں 83 سال تک مسلسل تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. تہجد کی نماز کتنی بڑی نماز. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں تہجد کی نماز بھی بقیہ نمازوں کی طرح فرض کر دیتا. اور جب تک یہ 5 نمازیں نہیں اتری تھی تب تک نبیوں کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی. تو تہجد کی نماز اپنے اندر بہت بڑا معنی رکھتی ہے اور بہت ساری مغفرت کا سامان رکھتی ہے ہم بندوں کے لیے میرے بھائی. اس لیے ان رات میں اور دعا کر کے سوئے. 2 رکعت صلاۃ التوبہ یا صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھے اور خوب رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے پھر اس کے بعد سوئے. اگر وہ رات شب قدر کی ٹکرا گئی تو 83 سال تک مسلسل اپنے اللہ کے سامنے رونے کا ثواب ملے گا. مسلسل اپنے اللہ سے توبہ اور استغفار طلب کرنے کا ثواب ملے گا. تو بڑی مبارک راتیں ہیں میرے بھائیوں. اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ خواہ مختلف جگہوں پر بیٹھے رہنے سے اور وقت ضائع کرنے میں اپنی ان راتوں کو خراب نہ کریں. میری اور آپ کی قبر میں سونے کے لیے کوئی دوست آنے والا نہیں، کوئی محفلیں آنے والی نہیں ہے میرے بھائی. مجھے اپنے اعمال کے ساتھ، آپ کو آپ کے اعمال کے ساتھ اپنی قبروں میں سونا ہے.
اور اگر وہ اعمال اچھے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے قبر میں اعلان کریں گے نم کنومت العروس، سو جا جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی، کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے پہلے ہی تیری مغفرت کا اعلان کر رکھا۔ یہ مبارک راتیں، یہ 10 راتیں جو آ رہی ہیں میرے بھائی، آج رات سے شروع ہو رہی ہے، بڑی مبارک راتیں ہیں، ان راتوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس رات میں ایک دعا کا خاص اہتمام کرنا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، ہر ایک آدمی یاد کرے، ایک دعا کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے، بلکہ خالی راتوں میں نہیں، دنوں میں۔ یہ جو آخری عشرہ ہمارا شروع ہو رہا ہے کل سے، بلکہ آج جمعہ کا دن ہے، آج ہی سے ہمیں کو اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے، خاص طور پر افطار کے وقت جب دسترخوان کے اوپر بیٹھے تو خود بھی پڑھے، بچوں کو بھی پڑھوائیں اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی پڑھوائیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اے اللہ، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے، تحب العفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، فاعف عنی تو مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، لہذا مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ عربی میں اگر یاد نہیں رہتی ہے دعا آپ کو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام زبانوں کو جانتے، اللہ تمام زبانوں کو جانتے، عربی میں اگر یاد نہیں رہتی کوئی بات نہیں، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ عربی میں ہی یاد کرے، کیونکہ یہ الفاظ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جو الفاظ بھی برکتوں سے خالی نہیں۔ اس لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس دعا کو عربی الفاظ کے اندر پڑھیں، لیکن اگر یاد نہیں رہتا تو یہی کہہ دیں، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہذا مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، لہذا مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ مبارک دن 10 دن جو شروع ہوتے ہیں ان کا بڑا اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا، صرف ایک رات کو متعین نہ کر لیں، ہم نے تو ایسا متعین کر لیا ہے کہ مجھے اب ایسا لگنے لگا ہے کہ ہماری اولاد اور نسلیں تو یہی باتیں کرے گی کہ بھائی 27 شب قدر، بقیہ کچھ نہیں۔ ہم وہ جس طریقے کا اہتمام صرف 27 میں کرتے ہیں، بقیہ تاک راتوں کے اندر ہم نہیں کرتے ہیں، شاید ہماری اولاد اور نسلوں کو یہ میسج جائے گا کہ بھائی 27ویں رات ہی شب قدر ہے اور بقیہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تمام راتوں کا اہتمام کرے۔ 5 راتیں اللہ نے فرمائی، میرے بھائیو بڑا سستا سودا ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ ان 5 راتوں میں اگر کچھ نہیں کر سکتا تو یہی چھوٹے چھوٹے کام، صدقہ کرے، 2-4 رکعت نماز پڑھے اور اپنے لیے دعا کر کے صرف سو جائے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ ان راتوں میں پکا ارادہ کرو، بالکل موبائل کا استعمال نہیں کرنا ہے، بالکل موبائل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ ان راتوں میں صرف قرآن کا استعمال کرنا ہے، صرف اللہ کے سامنے سر جھکانے کو استعمال کرنا ہے، صرف اللہ سے اپنی معافی مانگنی ہے، بس یہی ان راتوں کے اندر کرنا ہے۔ 5 راتیں میرے بھائی، ان 5 راتوں کو اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دو، بڑا سستا سودا ہے۔ اللہ کہنے سے زیادہ ہم کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے علاوہ ان راتوں میں اجتماعی عبادتوں سے زیادہ انفرادی عبادتوں پر دھیان دیں۔ پروگرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ بھی بیان ہو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیان ہو، بیان سنتے رہو۔ اجتماعی پروگرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انفرادی اکیلے عبادت کرو جتنا اللہ آپ سے کروائے۔ کچھ نہیں ہوتا تسبیح ہاتھ میں لے لو۔ ہمارے جو بوڑھے حضرات ہیں جن سے زیادہ عبادت نہیں ہو پاتی ہیں، تو کم از کم تسبیح ہاتھ میں لے کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ پڑھے، پہلا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ 3 کام کرنے ہیں میرے بھائی، تسبیحات میں لے کر پوری رات بس تسبیحات کے اندر گزار دیں۔ تسبیح آپ لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے، سوئے بھی اپنے بستر کے اوپر پڑھ سکتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، ان شارٹ یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مغفرت دینا چاہتے ہیں۔ بندے اگر لینا چاہیں تو اللہ کے در کھلے، اور روایتوں میں آتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اعلان کرو ہے کوئی میرا بندہ جو مغفرت کا طلبگار ہو اور میں اس کے لیے مغفرت کا اعلان کروں، ہے میرا کوئی بندہ جو اپنے لیے روزی کا طلبگار ہو اور میں اس کو روزی عطا کروں، میں اس کو رزق عطا کروں۔ میرے بھائیوں، یہ مانگنے کا موقع ہے، اپنے لیے بھی مانگو، اپنے والدین کے لیے مانگو، رشتہ داروں کے لیے مانگو، اپنے پرسنل مسائل کو بھی مانگو۔ آپ کی پرسنل لائف میں جو بھی پرابلم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس کے سامنے مانگو، جتنا ہو سکے اپنے اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرو میرے بھائیوں۔ اور پہلا کلمہ میں نے بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا پہلا کلمہ اور استغفار، یہ تو پورے رمضان میں معمول بنانا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رمضان آ رہا ہے، ہم کون سا عمل زیادہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 4 عمل کرنے، 2 تو تمہیں اپنے اللہ کے لیے کرنے ہیں اور 2 عمل ایسے ہیں کہ جس کو کیے بغیر تمہیں چھٹکارا ہی نہیں۔ فرمایا 2 عمل جو اللہ کے لیے کرنے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا استغفر اللہ، یہ دونوں زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے کرنا ہے تمہیں۔ اور 2 عمل جس کے بغیر تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، وہ ہے جنت کو مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعا کرنی ہے، پہلا کلمہ پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے خوب جنت مانگنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے، خوب جنت مانگنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اندر آ جائیے بھائی جو دروازے پر بیٹھے، خاص طور پر باہر کافی ساتھی کھڑے ہیں، اندر آ جائے تاکہ جگہ بن جائے دوسرے لوگوں کے لیے سہولت۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کے برابر فاصلہ کر دیتے ہیں، یعنی جہنم کو اللہ اس سے اتنی دور کر دیتے ہیں، 3 خندق۔ اور فرمایا کہ ایک خندق کتنی بڑی ہوگی؟ جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ، جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے اس کا ایک خندق، ایسی 3 خندق کے بقدر اللہ اس آدمی اور جہنم کے درمیان دوری کر دیتے ہیں جو آدمی اللہ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ تو اعتکاف کا مسئلہ میرے بھائیوں بڑا اہم ہے۔ 10 دن کا اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے رمضان المبارک کا، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر ہم نہیں کر پاتے تو بہت آسان طریقہ ہے، جب بھی مسجد میں آؤ نماز کے لیے اعتکاف کی نیت کرو۔ جب بھی مسجد میں نماز کے لیے آؤ تو جیسے کہ ہم اللہم افتح لی ابواب رحمتک جو دعا پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی، تو اسی وقت نفلی اعتکاف کی بھی نیت کر لو کہ اللہ میں جب تک تیرے گھر میں ہوں میں اعتکاف کی نیت سے ہوں۔ تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، ان کا ثواب تو ملتا ہی رہے گا، بونس میں آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، یعنی جب جائیں گے تو اعتکاف کا ثواب بھی لے کر جائیں گے۔ اسی لیے جب بھی مسجد میں آئے اپنے دل میں اعتکاف کی نیت کر لیں، اس اعتکاف کو نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے کہ وہ خود اس کو کرتا ہو، چاہے نہ کرتا ہو تب بھی اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اس اخیر کے عشرے میں اپنی توفیق کے مطابق ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے ان 10 دنوں کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی تاک راتوں میں اللہ کے سامنے جاگ کر شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا جائے اور ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی باقی رہ جائے۔ حالانکہ آپ رمضان کے بعد بھی ادا تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن رمضان میں ہر چیز کا ثواب 70-80 گنا زیادہ مل رہا ہے، تو ہم سے زیادہ پھر کوئی بیوقوف نہیں ہوگا کہ یہ موقع چھوڑ کر رمضان کے بعد ادا کریں۔ اسی لیے اپنی زکوٰۃوں کی فکر کریں،
آئندہ تو پکا ارادہ کر لو کہ اپنی تمام کاروبار کا حساب شعبان میں کر لیں گے انشاءاللہ. شعبان تو شعبان یہ اپنا حساب رکھو، شعبان ٹو شعبان حساب رکھو، اور جب شعبان کا مہینہ آ جائے 15 شعبان جو شب برات بڑی رات ہے، اس رات سے پہلے پہلے اپنے تمام کاروبار کا حساب کر کے رکھ دو، اور جب رمضان شروع ہو تو تھوڑا 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 کر کے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کرو. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے صدقہ فطر کی ادائیگی میرے بھائی، میں نے تفصیل میں تو بتا دیا تھا، لیکن تفصیل میں تمام ساتھی نہیں بیٹھتے ہیں، اس لیے اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ صدقہ فطر کو ہمیں ادا کرنا ہے. اس کا بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا کس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، ہم کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. تو بالکل مختصر سب آدمی سمجھ سکے اس طریقے سے، جس وقت عید کا دن ہوتا ہے، عید کی صبح جو شہری کا ٹائم ہوتا ہے اس کی بات کرتا ہوں، اس وقت آپ کے گھر میں جتنے سدسیہ موجود ہیں ان تمام کا صدقہ فطر ادا کرنا. اگر کوئی بچہ فجر سے پہلے پیدا ہوا تو اس کا صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہے. کوئی آدمی فجر کے وقت ہی انتقال کر گیا، اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کرنا ہے. تو مختصر آپ کو بتا دیا کہ عید کے دن صبح کے وقت آپ کے گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں ان تمام کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے. کتنا ادا کرنا ہے؟ تو بھائی 1.25 کلو گیہوں ہے. جو گیہوں آپ اپنے گھر میں کھاتے ہو، ہر ایک آدمی اپنے گھر میں گیہوں کس بھاؤ سے لاتا ہے اس کو اندازہ معلوم ہے، رقم معلوم ہے، حساب معلوم ہے. تو 1.25 کلو گیہوں کا اندازہ لگا لیں. احتیاط سے اگر 2 کلو نکال دیتے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اہم اور ضروری بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک آدمی یہی آ کر پوچھتا ہے کہ مولانا صدقہ فطر ادا کرنا ہے، کتنا ادا کروں؟ تو مولانا تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی 1.25 کلو گیہوں ادا کرنا ہے. اب وہ آدمی حساب جوڑتا ہے کہ میرے گھر کے اندر جو گیہوں آئے ہیں وہ 2500 کے بھاؤ کے آئے ہیں، تو 2 کلو گیہوں کا بھاؤ 50 روپیہ ہوا، 50 روپیہ دے دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ فطر ادا ہو گیا. حالانکہ اس کو پوچھو کہ بھائی تیرے ہاتھ میں گھڑی کتنے کی ہے، تو 5000 کی. ٹی شرٹ کون سا ہے تو کہ ارمانی کا پہنا ہے، 10,000 کا ٹی شرٹ ہے. ٹراؤزر پوچھو کہ 7,000 کا ٹراؤزر ہے. موبائل کتنے کا ہے تو کہ 1.25 لاکھ روپے کا موبائل ہے. یعنی اس آدمی کو اگر پورا ننگا کر دیا جائے تو وہ خود 2-2.5 لاکھ روپے کا ہو جاتا ہے. اور وہ آدمی عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے تیار ہو کے، اس کو پوچھو بھائی صدقہ فطر؟ ہاں ابھی بھی تھا 50 روپیہ. اللہ کے راستے میں اپنے لیے تو 2 لاکھ روپے کا تو تیار ہو کے عیدگاہ میں جا رہا ہے میرے بھائی، اور صدقہ فطر 50 روپیہ ادا کر کے جا رہا ہے. تو یہی اہم اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 50 روپیہ صدقہ فطر جو 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے ہم دیتے ہیں، یہ بالکل مڈل کلاس آدمیوں کے لیے، جو بیچارے زیادہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ بھائی وہ 1.25 کلو گیہوں سے اپنے صدقہ فطر کو ادا کریں. اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ زیادہ خرچ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس گیہوں کے علاوہ 3 آپشن اور ہیں. گیہوں کے اوپر جو سے صدقہ فطر ادا کرو. اگر اللہ نے آپ کو اور مالدار بنایا ہے تو اور اوپر جاؤ، کھجور سے ادا کرو، کھجور سے صدقہ فطر ادا کرو. اگر اللہ نے آپ کو مزید مالدار بنایا ہے، آپ اور دے سکتے ہیں، تو آپ کشمش سے ادا کرو. اور یاد رکھو گیہوں میں ہی خالی 1.25 کلو ہیں، بقیہ جو، کھجور اور کشمش، اگر اس سے آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو 3.5 کلو کے حساب سے دینا پڑے گا. 3.5 کلو دینا ہے. اگر جو دیں گے تو 3.5 کلو کا بھاؤ. اگر آپ کھجور سے ادا کرتے ہیں تو 3.5 کلو کھجور کا بھاؤ کیا ہے اس سے ادا کریں گے. اور اگر کشمش سے ادا کرتے ہیں تو 3.5 کلو کے حساب سے ادا کریں گے. تو میرے بھائیوں کوشش کرو. صدقہ فطر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، جس طریقے سے ہم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو پاکیزہ بناتے ہیں، صدقہ فطر کو ادا کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بناتے ہیں، اور کسی غریب کا بھلا ہو جاتا ہے. کسی غریب کا بھلا ہو جاتا ہے. کیوں کہا کہ بھئی صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دو؟ ابھی بھی کر لوں گے تو بھی چلے گا، لیکن کم از کم لاسٹ ٹائم کون سا ہے تو کہ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے ادا کر لو، تاکہ کسی مسکین اور غریب کا بھلا ہو جائے. آپ نے تو عید کی تیاری کر لی. کتنے گھر ایسے ہیں کہ جو بچے اپنے باپ کی انگلی پکڑ پکڑ کر پوچھتے ہیں ابا کب کپڑا دلاؤں گے ہمیں. کتنے گھر ایسے ہیں میرے بھائیوں. لہٰذا اپنی صدقہ فطر کو ادا کرو.
اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم گیہوں سے ادا کرو، اور اگر اللہ نے دیا ہے افورڈ کر پاتے ہو تو آپ جو سے ادا کرو، کھجور سے ادا کرو، کشمش سے ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ضروری اعلان جو ہماری اپنی ضرورت کا ہے وہ ہے میرے بھائیو دار ارقم کی آبادی۔ کیا دار ارقم کے اندر ہم جس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، یہاں پر جتنی ضروریات سہولیات کے ساتھ ہم یہاں پر رہتے ہیں، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے عطیات سے دار ارقم کو بھی اور اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں کو بھی آپ برابر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے کے اندر بھی ہر ایک آدمی کوشش کرے، کیونکہ رمضان المبارک میں خاص طور پر 4 نمازوں میں مستقل اے سی چلانے کی وجہ سے الیکٹریسٹی کا بل وغیرہ بڑھ جاتا ہے، تو ادائیگی تھوڑی کافی بھاری پڑ جاتی ہے۔ ہر ایک آدمی ارادہ کرے اپنے اپنے ارادے سے کہ میں اپنی طرف سے اس اے سی کے بل کی ادائیگی میں 100 روپیہ دے دوں گا، 50 روپیہ دے دوں گا اے سی کی ادائیگی میں، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آئے کہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں مجھے اور آپ کو ٹھنڈک کی ضرورت ہوگی تو اللہ عرش کا سایہ ہم کو نصیب فرمائے۔ یہ بہت بہترین موقع ہے میرے بھائیوں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ چاہے اس کی بل کی ادائیگی میں یا اس کی دیگر ضروریات کے اندر خرچ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس دار ارقم کو اور ہماری مسجدوں کو وغیرہ کو آباد رکھے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔